بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل کی طرف سے دوستو قطر میں حماس کی قیادت پر حملہ کیا گیا ہے، جن میں خلیل الحیہ اور جابرین شامل ہیں۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے قطر میں حماس کی قیادت پر حملے کی اجازت دی تھی۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی تھی، جس میں کہا گیا ہے کہ حملہ حماس کے عہدیداران پر کیا گیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے حماس رہنماؤں پر حملے پر رد عمل دیتے ہوئے قطر کا کہنا ہے کہ یہ حملہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یوکرینی حکومت کا کہنا ہے کہ مشرقی یونیٹسک علاقے میں ایک گاؤں میں روسی فضائیہ کی بمباری میں کم از کم 23 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 18 زخمی۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ اس فضائی حملے کو ہم انتہائی ظالمانہ اور براہ راست عام شہریوں پر حملہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے روسی حملوں پر دنیا کی جانب سے مناسب جواب دیا جانا چاہیے۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ لوگوں پر اس وقت حملہ کیا گیا جب گاؤں میں پینشن تقسیم کی جا رہی تھی۔ یہ گاؤں محاذ جنگ سے محض چند میل کی دوری پر ہے۔ یہ جنگ نہیں ہے بلکہ سراسر تخریب کاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امدادی کارکن اور طبی عملہ اب بھی جائے وقوع پر موجود ہے۔ یوکرینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ملک اپنے اتحادیوں سے سخت رد عمل کی توقع رکھتا ہے اور روس پر مزید پابندیوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روسی پروپیگنڈا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ڈونیٹسک کے لوگوں کو بچا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ان پر بڑے فضائی بم گراتے ہیں جو اپنی پینشن وصول کرنے آتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ یہ گاؤں جون 2022 میں روس کے قبضے میں چلا گیا تھا، مگر اسی سال بعد میں یوکرینی افواج نے دوبارہ واپس حاصل کر لیا تھا۔ نیپال کے وزیر اعظم کے پی شرما نے کرپشن مخالف احتجاج کے بڑھنے کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں دوستو 19 افراد مارے گئے تھے۔ یاد رہے دوستو کہ نیپال میں حکومت کی کرپشن اور سوشل میڈیا بندش کے خلاف مظاہرہ کرنے والے افراد کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے گزشتہ روز آنسو گیس اور ربڑ کی گولیوں کا استعمال کیا تھا۔ اس دوران جھڑپوں میں کم از کم 19 افراد مارے گئے تھے اور 100 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ پرتشدد مظاہروں کے بعد کے پی شرما کی حکومت نے سوشل میڈیا پر پابندی ختم کر دی تھی۔ وزیر اطلاعات اور ٹیکنالوجی نے تصدیق کی کہ فیس بک سمیت تمام سوشل میڈیا ایپس منگل کی صبح بحال کر دی جائیں گی۔ دارالحکومت کھٹمنڈو میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے تاکہ مزید احتجاج روکے جا سکیں۔ اس دوران کسی قسم کے اجتماعات یا مظاہروں پر پابندی ہوگی۔ لیکن دوستو حکومت کے خلاف غصہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتا رہا اور مظاہرین غیر معینہ کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دارالحکومت کھٹمنڈو میں پارلیمنٹ کے سامنے اور دیگر مقامات پر جمع ہو گئے تھے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ مظاہرین کھٹمنڈو میں کچھ سیاستدانوں کے گھروں کو آگ لگا رہے تھے اور مقامی میڈیا نے اطلاع دی کہ کچھ وزراء کو فوجی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ نیپالی فوج نے وزراء کو ان کی رہائش گاہوں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے منتقل کرنا شروع کر دیا کیونکہ مظاہرین نے ان کے گھروں پر حملے کر دیے تھے۔ ہمیشہ کی طرح ہر کسی سے پنگا لینے پر مشہور بھارت نیپال میں سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف نوجوانوں کی جانب سے شروع ہونے والی جنریشن زی تحریک کے پیچھے بھارت کے علاقائی عزائم سامنے آ رہے ہیں۔ بھارتی بدبودار میڈیا اس احتجاج کو بھرپور کوریج دے رہا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے دوستو کہ بھارت نے نیپال کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہو۔ 2019 میں بھی بھارت نے ایک متنازع نقشہ جاری کیا تھا جس میں نیپال کے علاقے کالا پانی کو اور دوسرے کئی علاقوں کو بھارتی علاقہ ظاہر کیا گیا تھا۔ اسی طرح بھارت پر مالدیپ، بنگلہ دیش اور سری لنکا سمیت دیگر ہمسایہ ممالک کے معاملات میں دخل اندازی کے بھی الزامات عائد ہوتے رہتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت خطے میں ہمسایہ ممالک کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے پر
تلا ہوا ہے۔ دوستو، مجھے یقین ہے کہ جب آپ ہر کسی سے پنگا لیں گے، ہر قسم کا پنگا بنے ہوئے ہوں گے، تو ایک دن آپ خود بھی پنگا بن جائیں گے۔ انٹرنیشنل میڈیا کی ایک تازہ ترین رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت کی خارجہ پالیسی میں دوگلا پن، توازن کے فقدان اور غیر مستقل مزاجی امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں دراڑ کا باعث بن رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات اب نشیب و فراز کا شکار ہیں۔ قلیل مدت میں تعلقات میں وقتی بہتری تو آ سکتی ہے، لیکن طویل مدت میں باہمی اعتماد متزلزل ہو چکا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کا دو طرفہ تعاون محض سطحی حد تک محدود رہنے کا امکان ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا لکھ رہا ہے کہ بھارت کی روس کے ساتھ دیرینہ وابستگی بھی امریکہ اور بھارت کے تعلقات کی مضبوطی میں رکاوٹ ہے۔ بھارت ایک طرف امریکہ سے قریبی تعلقات کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ دوسری جانب روس سے اسلحہ اور تیل کی درآمدات جاری رکھے ہوئے ہے، جو امریکی پالیسی کے خلاف ہے۔ چائنا کے ساتھ جاری سرحدی کشیدگی کے باوجود بھارت کھل کر موقف اختیار کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا مزید لکھتا ہے کہ بھارت کی خارجہ پالیسی صرف اپنے محدود قومی مفاد تک محدود ہے، اور اگر مودی حکومت نے اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی نہ کی تو امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات طویل مدت میں برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ غزہ میں فلسطینی مزاحمتی تحریک دوستو، حماس کے حملے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس نے غزہ سٹی کے قریب جبالیہ کے علاقے میں پیر کی صبح اسرائیلی فوج کے کیمپ میں گھس کر کارروائی کی۔ 3 مزاحمت کاروں کے حملے میں اسرائیلی فوج کی 401ویں بختر بند بریگیڈ کی 52ویں بٹالین کے 4 فوجی ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک فوجی زخمی ہے جسے ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ ابتدائی تحقیق کہتی ہیں کہ حملہ آوروں نے ایک ٹینک کو نشانہ بنایا، اس پر فائرنگ کی اور پھر دستی بم پھینکا، جس سے 4 فوجی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ بھارت نے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا، جس کے باعث دریا کے بہاؤ میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ بھارت نے پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن کے ذریعے وزارت آبی وسائل کو دریائے ستلج میں پانی چھوڑے جانے سے متعلق آگاہ کیا۔ دوسری جانب دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے، اور اب تک ضلع پاک پتن کے سیلاب زدہ علاقوں سے 24,974 افراد انخلا کیا گیا ہے۔ فلڈ کنٹرول روم کا کہنا ہے کہ سیلاب سے 23 گاؤں مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں اور 53 گاؤں جزوی زیر آب آئے ہیں۔ ضلع میں 64,663 آبادی متاثر اور 66,913 ایکڑ رقبہ سیلاب کی نظر ہو چکا ہے، جبکہ سیلابی علاقے سے 4,106 مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان اور ان کے ساتھ چند لوگ ملک میں سیاست نہیں بلکہ فتنہ، فساد اور انتشار چاہتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ یہ بائیکاٹ نہیں ہے، یہ راہ فرار ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس راہ فرار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ پی ٹی آئی کا اپنے ممبران پر عدم اعتماد ہے۔ جو پی ٹی آئی کا عمومی رویہ رہا ہے، یہ ان کا غیر جمہوری اور غیر سیاسی رویہ ہے۔ ایک جمہوری عمل کا بائیکاٹ کیا ہے۔ اس جماعت نے ایک پالیسی کے طور پر لان تان کے کلچر کو اپنایا۔ اس جماعت نے پالیسی اپنائی کہ مخالف کو دیکھ کر گالیاں دیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ عمران خان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ تاریخ میں شاید وہ پہلے لیڈر ہیں جنہوں نے بطور پالیسی اوئے توئے کے کلچر کو اپنایا۔ وہ اپنے دور میں اپوزیشن سے ملنے اور ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن کو بات چیت کی آفر کی، یکجہتی کا پیغام دیا۔ رانا ثناء اللہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بطور پالیسی اپنے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ مخالف کو دیکھیں تو چور چور کہیں۔ جب وہ حکومت میں تھے تو اپوزیشن سے بات کو تیار نہیں تھے۔ سیاست گفتگو کا نام ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ پوری قوم کو طاقت کے ساتھ ان کو روکنا چاہیے۔ عمران خان کو جیل میں ملاقات، خوراک اور دیگر سہولیات پر کبھی ہم نے بات نہیں کی۔
ان کی سیکیورٹی کو بھی فول پروف بنایا جانا چاہیے۔ علیمہ خان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ایسا کلچر ان کی جماعت میں ہے، ان لوگوں نے ہی شروع کیا، اب بھی ان لوگوں نے ہی یہ واقعہ کیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کے باوجود دوستو، بھارت نے 67 پاکستانی قیدی رہا کر دیے ہیں، جنہیں اٹاری واہگہ بارڈر پر پاکستانی حکام کے حوالے کیا گیا، جن میں 53 ماہی گیر اور 14 سول قیدی شامل تھے جو کئی سالوں سے مختلف جیلوں میں قید کاٹ رہے تھے۔ بھارت سے رہا ہو کر واپس آنے والے ان قیدیوں کا تعلق دوستو زیادہ تر کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں سے بتایا جا رہا ہے۔ رہائی پانے والوں میں کئی ایسے افراد شامل ہیں جو مچھلیاں پکڑتے ہوئے سمندری حدود کی خلاف ورزی پر گرفتار ہوئے تھے۔ بھارت سے رہا ہو کر آنے والے 21 قیدی گجرات 1، راجستھان 29، پوربندر پور سے، حیدرآباد اور لدھیانہ سے 1 اور 4 قیدی امرتسر کی جیل میں تھے۔ بھارتی جیلوں سے پاکستانی قیدیوں کی رہائی کا عمل دوستو ایسے وقت میں ہوا ہے جب دونوں ملکوں کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے ماہی گیر کے متعلق بتایا گیا کہ وہ 19 سال کی عمر میں ساتھیوں سمیت سمندر میں مچھلی پکڑنے گئے تھے، جہاں انہیں بھارتی فورسز نے گرفتار کر لیا تھا۔ وہ 15 لوگ تھے جن میں 2 کی بھارتی جیل میں ہی موت ہو گئی تھی، تاہم 19 سال کی عمر میں قید ہونے والے ماہی گیر کو والد سمیت رہائی مل گئی اور وہ واپس پاکستان پہنچ گئے ہیں، لیکن ان کے کئی ساتھی اب بھی بھارتی جیلوں میں قید ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ پاکستان اور بھارت نے 1 جولائی 2025 کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے ملک کے قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ کیا تھا، جس کے مطابق پاکستان میں بھارتی قیدیوں کی تعداد 246 تھی، جن میں 53 سول قیدی اور 193 ماہی گیر شامل تھے، جبکہ بھارت نے پاکستان کو 463 قیدیوں کی فہرست بھجوائی تھی، جن میں سے 382 سول قیدی اور 81 ماہی گیر بتائے گئے۔ علیمہ خان نے کہا ہے کہ پرسوں جو کچھ بھی ہوا اس سب کی میں مذمت کرتی ہوں۔ جب کوئی جان بوجھ کر بھیجا جاتا ہے تو وہ صحافت تو نہیں کرتا، جان بوجھ کر مستی کی گئی ہے، لوگوں کو اشتعال دلایا گیا ہے۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ ہم یہاں اپنے بھائی کے لیے آتے ہیں، 2-4 لوگ یہاں آتے ہیں، وہ جان بوجھ کر بدتمیزی کرتے ہیں۔ میں نے اپنے بیٹوں کو بھی یہاں آنے سے روکا ہوا ہے، وہ آتے تو کیا حال ہوتا، میرے بیٹے آتے تو ان پر بھی تخریب کاری کے کیس بن جاتے۔ ہم آج اسی لیے یہاں اکیلے آئے ہیں، یہ سب جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ کسی کو مارنا نہیں چاہیے تھا اور نہ ہی لڑائی جھگڑا ہونا چاہیے تھا۔ یہ کس نے کہا کہ میری امریکہ میں پراپرٹی شوکت خانم کے فنڈنگ ریزنگ سے خریدی گئی ہے؟ صحافی کا کام ہے کہ اگر اس کے پاس ثبوت ہیں تو سامنے لائیں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ میری پراپرٹی میرے حق حلال کے پیسوں کی ہے، میں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹر ہوں، ٹیکسٹائل کا کاروبار ہے۔ آپ غیر متعلقہ سوال کر کے ٹیکسٹائل کاروبار کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میری کمپنی میری نمائندگی کرتی ہے، ایکسپورٹ کا کاروبار کرنے والوں پر آپ الزام لگا رہے ہیں۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ یہ جو انڈا پھینکا گیا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھ رہا۔ بشرا بی بی کی بہن کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، اگر میں نے اپنے اوپر انڈا خود پھکوایا ہے تو پولیس ان خواتین کو بچا کر کیوں لے گئی؟ ہم پر انڈا پھینکے جائیں اور کوئی تذلیل کی جائے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ دوستو یاد رہے کہ میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان صحافیوں کو بھائی اور بیٹا کہہ کر مخاطب کرتی رہی۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سولر انقلاب جاری ہے، 2030 تک توانائی مکس میں 60% قابل تجدید ذرائع کا حصہ پاکستان کا ہدف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی گرڈ کیپیسٹی میں تقریباً 42% سے زیادہ کا حصہ ہے گھروں اور کاروبار کے لیے 5.8 گیگا واٹ شمسی کیپیسٹی نیٹ میٹرنگ سے شامل ہے۔ گزشتہ سال نصف سے زائد بجلی صاف توانائی ذرائع سے حاصل کی گئی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔